لغة غراء هي الأجمل لغة تتسامى في العليا لغة القرآن بها أنزل نورا يتلألأ في الأرجاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عربی زبان کے نئے سبق میں خوش آمدید. آج ہم عربی زبان میں مرکب اضافی بنانا سیکھیں گے. اس کے لیے ہم ایک مکالمہ لیتے ہیں. سب سے پہلے سعید کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اکتاب محمد ھذا یا یاسر. کیا کتاب محمد محمد کی، ھذا یہ، یا یاسر اے یاسر کیا یہ محمد کی کتاب ہے اے یاسر. یاسر کہتا ہے لا نہیں، ھذا یہ کتاب ہے حامد حامد کی، نہیں یہ حامد کی کتاب ہے. آگے سعید کہتا ہے این کہاں ہے کتاب محمد محمد کی، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ تو یاسر جواب دیتا ہے ہوا وہ ہے علی پر المکتبی میز کے، ہنا کا وہاں پر، وہ میز پر ہے وہاں، وہ وہاں میز کے اوپر ہے. آگے سعید کہتا ہے این کہاں ہے دفتر کاپی یا رجسٹر عمار کا رجسٹر کہاں ہے؟ تو یاسر کہتا ہے ہوا وہ ہے، یعنی جو رجسٹر ہے وہ ہے کہاں؟ اعلیٰ پر، مکتبی میز، المدرسی استاد کے، وہ استاد کے میز کے اوپر ہے. تو یہاں کتاب محمد، کتاب حامد، دفتر عمار اور مکتبی المدرسی، یہ سب جو ہیں یہ مرکب اضافی کی مثالیں ہیں. مرکب اضافی جو ہے اس میں آپ کسی چیز کو کسی چیز سے نسبت دیتے ہیں، جیسے کتاب محمد محمد کی کتاب، کتاب حامد حامد کی کتاب، دفتر عمار عمار کا رجسٹر، مکتب المدرس استاد کا میز. اب ہم ایک اس میں سے مثال لیتے ہیں کتاب حامد. اب یہ جو کتاب حامد ہے اس کے پہلے حصے پر غور کیجئے. کیا اس پر ال آ رہا ہے؟ نہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس پر تنوین ہے، یعنی دو زیر دو زبر یا دو پیش، تو وہ بھی نہیں ہے. تو ہمیں پتہ چلا کہ مرکب اضافی کے پہلے حصے پر نہ تو تنوین آتی ہے اور نہ ہی ال آتا ہے. اور اس کے بعد جب ہم نے حامد کو دیکھا، حامد جو ہے وہ اس میں علم ہے، اور اس میں علم کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں، تو اس لیے وہ اس میں معرفہ ہوتا ہے. تو مرکب اضافی کا دوسرا حصہ ہمیشہ اس میں معرفہ ہے. دوسری چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نیچے زیر ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ دوسرے حصے کے نیچے زیر آتی ہے. جس اسم پر عربی زبان میں زیر آئے اسے کہا جاتا ہے کہ وہ حالت جری میں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرکب اضافی کا دوسرا حصہ ہمیشہ حالت جری میں ہوگا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے حصے کو کیا کہتے ہیں. پہلے حصے کو عربی میں مضافن کہتے ہیں، یعنی جس کو اضافت دی جاتی ہے اسے مضافن کہا جاتا ہے. کتاب حامد یعنی حامد کی کتاب، تو کتاب کو اضافت دی گئی تو وہ مضاف کہلائی. اور حامد کی یعنی جس کی طرف اضافت دی جا رہی ہے وہ کون ہے؟ وہ حامد ہے، تو اس کو مضافن الیہ کہا جائے گا. مضاف یعنی اضافہ کیا گیا ہے جس کی جانب، الیہ الہ ہوتا ہے کی جانب، اور ہی ضمیر ہے مذکر کے لیے، تو جس کی جانب اضافت دی جائے. تو حامد کے اوپر دیکھیے کسرہ ہے، کسرہ جو ہے وہ زیر کو کہا جاتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ حالت جری میں ہے. یعنی جس اسم پر زیر ہو، کسرتن ہو، زیر ہو، اس کو عربی میں کہیں گے کہ وہ حالت جری میں ہے. اور جس اسم کے اوپر پیش ہو یعنی ضمتن، پیش کو عربی میں ضمتن کہتے ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے کہ وہ حالت رفعی میں ہے. حالت رفعی جو مضاف کی یہاں بتائی جا رہی ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، یعنی کبھی اس پہ ضمہ ہے تو کبھی اس کے اوپر کسرہ بھی آ جاتا ہے. اور فتحتن کہتے ہیں زبر کو، تو وہ بھی اس پر آ سکتی ہے. لیکن حامد یعنی جو مضافن الیہ ہے
اس کے اوپر ہمیشہ جو ہے وہ زیر آتی ہے، یعنی وہ ہمیشہ حالت جری میں ہوگا۔ اس کے بعد ہم مرکب اضافی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ اسماء ہمیں دیے گئے ہیں، جیسے قلم اور حامد ہے، یعنی حامد اور قلم۔ ہم نے کہنا ہے حامد کا قلم، تو ہم قلم کے اوپر جو تنوین ہے وہ ہٹا دیں گے، اس کی جو 2 پیش ہیں بلکہ 1 پیش رہنے دیں گے، قلموں۔ اور حامد جو ہے اس کے اوپر دیکھیے 2 پیش ہیں، اس کو ہم حالت جری میں لے کر آئیں گے اور اس پر 2 زیریں لگائیں گے، وہ بن جائے گا قلم حامدن۔ تو اب اس کا معنی ہو جائے گا حامد کا قلم۔ اسی طرح ہے بیت عباس، بیت گھر اور عباس اسم علم ہے، کسی شخص کا نام ہے، تو ہم بیت کے ساتھ وہی کریں گے جو قلم کے ساتھ کیا، اس کی تنوین ہٹا دی، 1 پیش رہنے دی، تو وہ بن گیا بیتو۔ اور عباسن جو ہے اس کو ہم نے عباسن کر دیا، یعنی حالت رفعی تھی اس کی عباسن، اس کو حالت جری بنایا عباسن کر کے۔ اس کے بعد ہے غرفتن، غرفتن کا مطلب ہے کمرہ، اور علی علی اسم علم کسی شخص کا نام ہے، تو ہم کہیں گے علی کا کمرہ، تو اس کے لیے ہمیں پھر وہی کرنا پڑے گا، غرفتن کی تنوین ہٹائیں گے، 1 پیش رہنے دیں گے، غرفتو بن جائے گا، اور اس کے بعد علی کو حالت رفعی سے حالت جری میں لے کر آئیں گے، تو غرفتو علی غرفتو علی بن جائے گا، یعنی علی کا کمرہ۔ اس کے بعد دفترن یعنی رجسٹر، اور سعیدن اسم علم ہے، کسی شخص کا نام معرفہ ہے، تو ہم کہیں گے اسی طرح دفترن کی جو تنوین ہے وہ ہٹا دیں گے اور 1 پیش رہنے دیں گے، وہ بن جائے گا دفترو، اور سعیدن کو حالت رفعی سے حالت جری میں لے آئیں گے، سعیدن سے سعیدن، دفتر سعیدن، تو اس کا معنی ہو جائے گا سعید کا رجسٹر۔ اس کے بعد مندیلن ہے، مندیل کہتے ہیں رومال کو، اور یاسرن اسم علم ہے، کسی شخص کا نام ہے، تو مندیل کے ساتھ وہی کریں گے، تنوین ہٹائی، 1 پیش رہنے دی، اور یاسر جو ہے اس کے جو حالت رفعی تھی 2 پیشیں تھیں ان کو ختم کیا اور ان کے نیچے 2 زیر لگا دی، حالت جری بنا دی اس کی، تو مندیل یاسرن، اب اس کا معنی ہو جائے گا یاسر کا رومال۔ اس کے بعد ہے قمیصن، اور قمیص کہتے ہیں قمیض کو، اور عمارن اسم علم ہے، کسی شخص کا نام ہے، تو قمیصن کے ساتھ بھی وہی کریں گے، اس کی 1 پیش جو ہے وہ ختم کریں گے تنوین کو، اور قمیصو ہو جائے گا، اور اس کے بعد عمارن کو حالت رفعی سے حالت جری میں لے کر آئے تو وہ عمارن ہو گیا، تو اب اس کا معنی ہو جائے گا عمار کی قمیض۔ اس کے بعد ہے مفتاحن، چابی، البیت گھر، تو ہم نے کہنا ہے گھر کی چابی، تو مفتاحن کی تنوین ہٹائی، مفتاحو ہو گیا، اور اس کے بعد البیتو تھا تو اس کو پیش ہٹا کر زیر لگائی، حالت جری بنائی اس کی، تو البیتی، مفتاح البیتی گھر کی چابی۔ اس کے بعد دکانن، دکان، التاجر تاجر کی، تو ہم نے کہنا ہے تاجر کی دکان، تو وہی کریں گے، تنوین ہٹا دیں گے دکان سے اور التاجر کے نیچے زیر لگا دیں گے، تو دکان التاجری، تاجر کی دکان۔ اس کے بعد ہے بیتن یعنی گھر، اور المہندسو کہتے ہیں انجینئر کو، تو بیتن کی تنوین ہٹا دیں گے، بیتو رہ جائے گا، اور المہندس جو ہے اس کے اوپر پیش ہے المہندسو، تو اس کو ہم المہندسی بنا دیں گے، بیت المہندسی انجینئر کا گھر۔ اسی طرح اسم نام کو کہتے ہیں، اور الولد لڑکا، تو اسم کی تنوین ہٹا دی اور الولد جو ہے اس کے نیچے زیر لگا دی، اسم الولدی لڑکے کا نام۔ اس کے بعد ہے کتابن، تو کتابن کی تنوین ہم ہٹا دیں گے، 1 پیش رہنے دیں گے، اور اللہ جو ہے اس کے نیچے زیر لگا دیں گے، اللہ سے اللہ ہی، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ اس کے بعد ہے بنتن، بنتن کہتے ہیں بیٹی کو، اور الطبیب ڈاکٹر، تو بنتن کی تنوین ہٹا دیں گے، اس پر ال بھی نہیں لگائیں گے، اور الطبیب جو ہے اس کے نیچے زیر لگائیں گے، اور الطبیبی، بنت الطبیبی یعنی ڈاکٹر کی بیٹی۔ اس کے بعد ہم نے آج سیکھا کہ مرکب میں دونوں جز اسم ہوں اور پہلا دوسرے کی طرف منسوب ہو جائے اسے مرکب اضافی کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے کتاب زید یعنی زید کی کتاب، خاتم فضة یعنی چاندی کی انگوٹھی،
ماء النہری یعنی نہر کا پانی۔ اس میں ان تینوں مثالوں کے اندر کتاب جو ہے اس کو اور خاتم یعنی انگوٹھی کو اور ماء یعنی پانی کو اپنے بعد میں آنے والے اسماء کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو بعد میں آنے والا اسم ہے یعنی زید، فضہ اور النہر، یہ ہمیشہ اس میں معرفہ ہیں، کسی خاص چیز جگہ کا نام یا پھر اس پر ال لگا ہوگا، جیسے النہر میں ال لگا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ مرکب اضافی بھی مرکب توصیفی کی طرح پورا جملہ نہیں ہوتا، بلکہ جملے میں بطور جز کے آتا ہے، جیسے کہ ہے ماء النہر عذبنی، نہر کا جو پانی ہے، ماء النہر نہر کا پانی، عذبن میٹھا ہے۔ تو اس مثال میں ماء النہر جو ہے یہ مرکب ہی ہے، لیکن یہاں چونکہ جملہ اسمیہ کا پہلا حصہ مبتدا ہوتا ہے، ہم نے پڑھا ہوا ہے، تو یہاں یہ بطور مبتدا کے آیا ہے، اور عذبن یعنی میٹھا ہونا اس کا خبر ہے اس کی۔ اس کے بعد ہم نے یہ جانا کہ اس میں نکرہ جو ہے جب معرفہ کی طرف مضاف ہو یعنی اس کی طرف مضاف ہو کر آئے تو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے۔ مثال میں ہے غلام زید اور غلام الرجل، زید کا غلام اور آدمی کا غلام، ان دونوں مثالوں میں زید اور الرجل یہ دونوں جو ہیں یہ اس میں معرفہ ہیں۔ تو چونکہ غلام جو ہے وہ ان کی طرف مضاف ہے یا منصوب ہے تو وہ بھی اس میں معرفہ ہوگا، کیونکہ جب کسی عام چیز کو کسی خاص چیز کی طرف نسبت مل جاتی ہے تو اس نسبت کی وجہ سے وہ بھی اس میں معرفہ میں شمار کیا جانے لگتا ہے۔ کتاب حامد اور ماء النہر یہ دو مثالیں ہیں، ان کے اندر کتاب اور ماء یہ دونوں مضاف کہلائیں گے، کیونکہ یہ مرکب اضافی کا پہلا حصہ ہے۔ مضاف کہتے ہیں جس کو اضافت دی جائے، یہاں کتاب کو حامد کی طرف اضافت دی گئی ہے، یعنی حامد کی کتاب، اور ماء کو النہر کے ساتھ یعنی نہر کا پانی۔ تو مضاف کے اوپر نہ تو ال آ سکتا ہے، یعنی آپ الکتاب یا الماء نہیں کہہ سکتے، اور اسی طرح مضاف کے اوپر تنوین بھی نہیں آ سکتی، یعنی کتابن، کتابن یا کتابن، یہ تینوں صورتیں نہیں ہو سکتی، اسی طرح کر کے آئے گا۔ اس کے بعد ہے اگلا حصہ، وہ کیا کہلاتا ہے؟ اسے عربی گرامر کی روح سے مضاف الیہ کہا جاتا ہے، یعنی جس کی جانب اضافت دی گئی ہے، اور مضاف الیہ کے اوپر ہمیشہ کسرہ آتی ہے، کسرہ کہتے ہیں زیر کو، اور اگر وہ کسی اسم علم پر آئے تو تنوین کی صورت میں آتی ہے، جیسے دو زیر، اور اگر وہ ال کے ساتھ آ رہی ہو تو اس پر آپ ایک زیر لگائیں گے، کیونکہ ال اور تنوین کبھی اکٹھے نہیں آ سکتے۔ تو ان دونوں صورتوں میں حامد اور النہر اس میں معرفہ ہیں، ایک اسم علم ہے اور ایک ال کے ساتھ اس میں معرفہ بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم مشق سبق نمبر 5 دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے خالی جگہوں کو مناسب اسماء کے ذریعے سے پر کرنا ہے کہ وہ صحیح جملہ جو ہے وہ بنا دیں۔ اس کے لیے ہم پہلے جو فل ان دی بلینک ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ البیت مغلقن، البیت گھر، مغلقن بند ہے، تو گھر کے حوالے سے ہم نے مضاف لے کر آنا ہے کہ کوئی چیز ہے گھر کی جو بند ہے، تو ہم یہاں باب لگا سکتے ہیں، باب البیت یعنی گھر کا دروازہ، مغلقن بند ہے۔ اس کے بعد ہے محمد رسول، اس کے بعد ڈیش، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، کس کے رسول ہیں؟ ہم جانتے ہیں اللہ کے رسول ہیں، تو ہم اللہ لگا دیں گے، اور چونکہ یہاں اللہ جو ہے بطور مضاف الیہ آئے گا تو اس کے نیچے زیر آئے گی، رسول اللہ۔ اس کے بعد ہے القرآن، القرآن یعنی قرآن مجید، کتاب و کتاب ہے، کس کی کتاب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو یہاں اللہ لگا دیں گے اور اس کے نیچے زیر آئے گی، کتاب اللہ، تو قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس کے بعد انا یعنی میں، ضمیر ہے یعنی پروناؤن ہے، تو میں کون ہوں؟ آگے ڈیش المدرسی، استاد، تو استاد کے اس حوالے سے ہم نے یہاں کوئی مضاف لے کر آنا ہے، تو ہم بنت بھی لگا سکتے ہیں، اخت بھی لگا سکتے ہیں، بنت بیٹی، اخت جو ہے وہ بہن کو کہتے ہیں، تلمیذ، تلمیذن اسٹوڈنٹ، تو ہم وہ بھی لگا سکتے ہیں، تو آپ بنتو لگا لیں، انا میں بنتو بیٹی ہوں، المدرسی استاد کی، میں استاد کی بیٹی ہوں۔ اس کے بعد باب ہے،
باب کہتے ہیں دروازے کو، آگے خالی جگہ، مفتوحن کھلا ہوا ہے۔ تو یہاں آپ کوئی اس میں مکان لے کر آئیں گے جو مکان کو ظاہر کرے، تو آپ بیت بھی لگا سکتے ہیں یعنی گھر، اور مسجد بھی لگا سکتے ہیں۔ تو باب المسجد مفتوحن، مسجد کا دروازہ جو ہے کھلا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے اینہ، اینہ کہتے ہیں کہاں کو، کہاں ہے، آگے خالی جگہ، السیارتی، تو گاڑی کی کوئی چیز ہے جس کے بارے میں وہ پوچھ رہا ہے کہ وہ کہاں ہے، تو ہم یہاں مفتاح لگا سکتے ہیں۔ اینہ مفتاح السیارتی، گاڑی کی چابی کہاں ہے، مفتاح چابی کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے خالی جگہ، اور پھر الطبیبی، بعید، بعید کہتے ہیں دور کو، الطبیب کہتے ہیں ڈاکٹر کو۔ تو ہم نے ڈاکٹر کے حوالے سے کوئی مضاف لے کر آنا ہے کہ اس کی کوئی چیز ہے جو دور ہے۔ مثال کے طور پہ آپ بیتون لگا سکتے ہیں یعنی گھر، بیت الطبیبی ڈاکٹر کا گھر، بعیدون دور ہے۔ اس کے بعد ہے ختیجہ، ختیجہ جو ہے وہ اس میں مؤنث ہے، اس کے علاوہ حامد جو ہے وہ بھی اسم ہے اور مذکر ہے، تو ہم ختیجہ کے اور حامد کے بیچ میں کوئی ایسا لے کر آئیں گے تعلق اور رشتہ جو بطور مضاف کے یہاں آ سکتا ہو، جیسے بنتن آ سکتا ہے بیٹی ہے، اور اختن یعنی بہن ہے، تو ختیجہ تو اخت حامد، ختیجہ حامد کی بہن ہے۔ اس کے بعد ہے خالی جگہ، اور الطالبی طالب علم، مکسور ٹوٹا ہوا ہے، تو یہاں کوئی ایک اسم لے کر آنا ہے جو ٹوٹ سکتا ہو۔ مثال کے طور پہ عربی میں قلم جو ہے پین، وہ ایک ایسا اسم ہے جو کہ ٹوٹ سکتا ہے، تو ہم وہ لگا دیں گے قلم الطالب مکسور۔ اس کے بعد ہم مشق سبق نمبر 4 دیکھتے ہیں، پچھلے سبق کی مشق ہے، اس میں میں نے سب سے پہلے آپ کو دیا تھا ایک خوبصورت پھول، پھر پھول خوبصورت ہے، کوئی مضبوط مکان، مکان مضبوط ہے، اور ایک بڑا محل۔ اس میں جو سب سے پہلے ہے وہ مرکب توصیفی کی مثال ہے، ایک خوبصورت پھول، اور اس میں ایک کی وجہ سے ہم نے اس پر ال لگانا تھا، تو الزہرۃ الجمیلۃ، الزہرۃ الجمیلہ یعنی ایک خوبصورت پھول۔ تو اس کے بعد ہے پھول خوبصورت ہے، تو یہ اب جملہ ہے، اس میں ہم نے مبتدا کو معرفہ رکھنا ہے اور خبر کو نکرہ رکھنا ہے، تو الزہرۃ جمیلۃ، اوپر والے مثال سے بس ہم نے یہ چیز بدلی ہے کہ الجمیلہ کا ال ہٹا دیا ہے اور جمیلۃن کر دیا ہے، تنوین لگا دی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کوئی مضبوط مکان، کوئی سے مراد ہے کہ اب اس اسم پر تنوین آئے گی، تو ہم بنائیں گے تو بنے گا بیتن مشیدن، دونوں کے اوپر تنوین آئے گی کیونکہ مرکب توصیفی ہے، مرکب توصیفی میں صفت موصوف کے تابع ہوتی ہے، یہ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اور اس کے بعد ہم اس کو بنا دیں گے بیتن مشیدن، کوئی مضبوط مکان۔ اس کے بعد ہے مکان مضبوط ہے، یعنی اوپر والے جملے کو ہی آپ نے اب جملہ بنانا ہے، تو وہ بن جائے گا البیت مشیدن، البیت یعنی مبتدا معرفہ رکھا ہم نے، بیتن سے البیتو کر دیا، اس کے اوپر ال لگا دیا، تو اس میں معرفہ ہے، تو مبتدا کی شرط ہوتی ہے کہ اس کا پہلا جز ہمیشہ معرفہ ہو اور اس کی خبر نکرہ ہو، تو اس کو ہم نے نہیں بدلا، اس کو ہم نے مشیدن ہی رہنے دیا۔ اس کے بعد ہے ایک بڑا محل، ایک سے مراد ہے کہ ال لگائیں گے، القصر یعنی محل، العظیم بڑا، تو ایک بڑا محل، القصر العظیم۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ وحليف